وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم آفتاب پٹیل مہاراشٹرا سے یاد فرمایا شکریہ۔ اور اس وقت ہم گنبد رضا کے سامنے بیٹھ کر آپ کا جواب پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دلائل الخیرات پڑھنا کیسا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، نیز یہ بھی بتائیں یہ کتاب کس موضوع پر مشتمل ہے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دلائل الخیرات مختلف صیغوں اور کلمات پر مشتمل ایک مشہور و مستند اور متبرک درود شریف کی کتاب ہے جو ہمارے بزرگوں کے معمولات کا حصہ بنی چلی آ رہی ہے۔ صاحب بہار شریعت کے بارے منقول ہے کہ آپ اس کتاب کا ورد فرماتے تھے۔ کتاب میں درج درود شریف کے بعض کلمات تو احادیث سے ہی لیے گئے ہیں اور باقی صیغے کتاب کے مؤلف شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ کے اپنے مرتب کردہ ہیں، اور محققین علماء کے نزدیک یوں درود شریف کے کلمات ترتیب دینا جائز ہے۔ تاہم احادیث سے ثابت شدہ الفاظ کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اس لیے کتاب میں احادیث کے الفاظ بھی لائے گئے ہیں تاکہ ان کلمات کی فضیلت بھی حاصل ہو۔ اس کتاب کے مصنف سید امام محمد بن سلیمان جزولی مالکی نہایت ستھری طبیعت والے، کثرت سے ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کرنے والے مراکش کے رہنے والے بزرگ تھے۔ علاقہ فاس میں تعلیم حاصل کی اور زندگی میں طویل سیاحت بھی کی۔ حج کرنے کے بعد فاس میں ہی سکونت اختیار کر لی تھی اور یہیں آپ نے دلائل الخیرات شریف تالیف کی۔ گوشہ نشینی پسند تھی، اس لیے زمانہ طالب علمی میں بھی تنہا کمرے میں رہتے تھے، کسی کو اس میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ بعض لوگوں نے بدگمانی کے سبب ان کے والد سے شکایت کی۔ والد نے دروازہ کھلوایا تو دیکھا کہ ہر دیوار پر الموت 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 لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر والد نے کہا، دیکھو تم کیسی بدگمانی کر رہے تھے اور ان کی کیفیت کیا ہے۔ آپ کی وفات کے بارے بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ آپ کی وفات 870 ہجری میں ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضرورت شرعی کی وجہ سے آپ کے جسم کو منتقل کرنے کے لیے 77 سال بعد قبر سے نکالا گیا تو آپ کا کفن اور جسم ویسے ہی سلامت تھا۔ ماشاءاللہ۔ محترم، دلائل الخیرات لکھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے تو وہاں نہ رسی تھی اور نہ ڈول۔ آپ پریشان تھے کہ پانی کیسے نکالا جائے۔ اتنے میں ایک بچی آئی اور اس نے اپنا لعاب پانی میں ڈالا تو پانی اوپر آ گیا۔ آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا، تم اس مقام تک کیسے پہنچی ہو؟ تو اس نے کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھ کر۔ اس واقعے کے بعد امام محمد بن سلیمان جزولی نے درود شریف کی کتاب لکھنے کا تہیہ کیا اور دلائل الخیرات تالیف کی۔ اس کو 8 حصوں حزب یعنی منزلوں میں تقسیم کیا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پیر کے دن پہلا حزب، منگل کے دن دوسرا، بدھ کے دن تیسرا، جمعرات کے دن چوتھا، اور ایسے ہی جمعے کے دن پانچواں، ہفتے کے دن چھٹا اور اتوار کے دن ساتواں، اور پیر کے دن آٹھواں اور ساتھ پہلا بھی پڑھنا ہوتا ہے، جبکہ معمول کے طور پر بطور وظیفہ پڑھتا ہو۔ بہتر صورت یہ ہے کہ کسی متبع سنت و صاحب اجازت بزرگ کی اجازت اور رہنمائی سے روزانہ دلائل الخیرات کی ایک منزل پڑھ لی جائے اور درود ابراہیمی وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جائے تاکہ دونوں کی برکات حاصل ہو جائیں۔ تنبیہ: اس کتاب میں درج درود شریف یوں تو جس قدر میسر ہو پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور وظیفہ مکمل فضیلت حاصل کرنے کی غرض سے ذکر کردہ وضاحت کے مطابق کسی متبع سنت بزرگ کی اجازت لے کر اس کی رہنمائی میں پڑھیں۔ یاد رہے، اس کتاب میں دنوں کے اعتبار سے منزلوں کی تعیین اس لیے کی گئی ہے کہ روزانہ بآسانی درود شریف کی ایک مقدار پڑھی جا سکے۔ یہ کوئی شرعی تقسیم نہیں بلکہ آسانی و سہولت کے لیے ہے۔
مذکورہ بالا مضمون کا بعض حصہ ہم نے ایک عالم دین سے سنا اور بعض حصہ مقالات سے اخذ کیا اور بعض مطالع المسرات صفحہ 4 سے لیا ہے۔ باقی واللہ تعالی